السلام علیکم ناظرین، ہمدان نیوز کے ساتھ میں ہوں سید رمضان ہمدانی۔ ناظرین، آج ہم مظفر گڑھ میں موجود ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان عوامی راج پارٹی جناب جمشید احمد خان دستی صاحب۔ ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم دستی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے رمضان بھی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ دستی صاحب، آپ نے ہمیشہ عمران خان پہ تنقید کی، لیکن اب آپ کو شاہ محمود قریشی کے بیٹے کے کمپین کے دوران دیکھا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ عمران خان کے کوئی ساتھ دینے کی تو اپنی کوشش کر رہے ہیں؟ گزارش ہے کہ تنقید جو ہوتی ہے سیاستدان ایک دوسرے پہ کرتے رہتے ہیں، اور تنقید کا مقصد کچھ ذاتی انا نہیں ہوتا بلکہ تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ میں ایک چھوٹا سا ایک ورکر ہوں، اور ہم نے کافی سارا سیکھا ہے، بلکہ سیکھ ہی رہے ہیں۔ تو کبھی ذاتی انا پہ ہم نے گفتگو نہیں کی۔ عمران خان کا ساتھ دینے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے۔ جب ان کا اقتدار حکومت تھا تو ہم نے کبھی جو ہے نا ان سے کوئی باقاعدہ کوئی نہ رابطہ کیا ہے، اور نہ ہی ہم نے ان کے کو ساتھ کھڑے تھے۔ ہم اپنی آواز اٹھا رہے تھے۔ حکمرانوں کی اوپر بھی جب میں تنقید کرتا ہوں تو وہ بھی تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے۔ جو ان کی حکومت تھی وہ یہ چیزیں جو ہے نا چلتی رہتی۔ اس وقت جو ہے نا بہت بڑی ایک زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بہت بڑا جبر ہوا ہے۔ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے۔ صرف یہ عمران خان کے ساتھ کے خلاف نہیں، پاکستان کے ایک منتخب وزیر اعظم کو آپ کان سے پکڑ کے بھگا دیں، اور رات کی تاریکی میں دہشت گردوں کی طرح، بدماشوں کی طرح ایک ملک دشمن عناصر کو، ڈاکوؤں کو، ٹولے کو، جن کے اوپر سیریس سینکڑوں کیسز ہیں، جو پاکستان کے غدار ہیں، جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، اربوں ڈالر لوٹ کر وہ باہر لے گئے۔ وہ کون ہے؟ وہ سب سے بڑا ڈاکو نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، اس کا پورا خاندان ہے، اس کی بیٹی مریم ہے، حمزہ ہے، پھر آصف علی زرداری، یہ گینگ ہے۔ تو ان کو آپ جو ہے نا، جن کی کیسز چل رہے ہیں عدالتوں میں، ان کو آپ بٹھا دو۔ تو پھر میں پاکستانی ہوں، مجھے پاکستان سے محبت ہے، تو میں نے پاکستان کے لیے عمران خان کا ساتھ دیا ہے، اور دیں گے، کیونکہ عمران خان مظلوم ہے، اور اس لیے ایک عین شکنی ہوئی ہے، ایک میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی بےغیرتی ہوئی ہے عمران خان کی حکومت کو ختم کر کے۔ تو میں نے اپنا ایک ایمانی فریضہ سمجھا، اور میں بحیثیت پاکستانی میں نے اس کا ساتھ دیا۔ سر، پچھلے دنوں یہ سوشل میڈیا پر افواہ اڑائی جا رہی تھی کہ جمشید دستی صاحب کی شاہ محمود قریشی صاحب سے بات ہو گئی ہے، اور پورا ضلع مظفر گڑھ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ دستی صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب سے لی ہیں۔ ان سے کہا ہے کہ مجھے پورا ضلع مظفر گڑھ دیں پی ٹی آئی کا۔ تو کیا ایسی کوئی بات ہوئی ہے؟ نہ ایسے کوئی بات نہیں۔ وہ تو صرف دیکھو نا، اب تو ایک حالات ہے اس کے میری، بلکہ عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، شاہ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے ان کے، بلکہ ہم کمپین پہ بھی گئے۔ ہم نے اس لیے کہ یہ حالات ایسے نہیں ہیں۔ دیکھو جی، میری جماعت ہے الحمدللہ، باقی بھی آپ دیکھو پی ڈی ایم کا اتحاد ہو سکتا ہے، تو میرا عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں اتحاد ہو سکتا؟ وہ وقت پہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ مگر اس وقت جو ہے نا، صرف ہم نے ان کا اس لیے ساتھ دیا ہے کہ وہ ایک قوم ملک کی ایک آواز بنے ہیں، اور اس شخص نے جو ہے نا اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، پھر اس کی حکومت کو جبری اور بدماشی اور دہشت گردی کے ذریعے اس کو ختم کیا گیا ہے۔ تو اس لیے میں نے ان کا انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ دیا، کیونکہ میں زرداری اور نواز شریف کو پاکستان کا دشمن سمجھتا ہوں۔ پچھلے 40 سال سے انہوں نے پاکستان کو تباہ کیا، رسوا کیا، ذلیل کیا پوری دنیا پہ۔ پھر انہوں نے افواج پاکستان کے خلاف جو ہے نا بڑی سازش کی، قومی راز امریکن کو دیے، انڈیا مودی کو دیے، اور پاکستان کو دیوالیہ کیا۔ تو یہ قومی مجرم تھے، اور ان کو ہم کبھی سپورٹ نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں 2017 میں قومی اسمبلی میں نے جب آواز اٹھائی نواز شریف کے خلاف اور سریکی خطے کی محرومیوں کے خلاف، بلکہ میں نے بجٹ کی کاپی پھاڑ کے اس کے منہ پہ ماری کہ ہمارے ہاں کتے گدے انسان اکٹھے پانی پیتے ہیں، بے روزگاری ہے، قتل و غارت ہے، ناانصافی ہے، اور سریکی وسیب کے نہ سڑکیں بن رہی ہیں۔ آپ دیکھیں صرف قاتل روڈ، علی پور روڈ پہ ہم نے پچھلے 3-4 سالوں میں 4000 لاشیں اٹھائی ہیں، اربوں کا نقصان ہوا ہے۔ تو میں اس پہ نواز شریف نے میرے اوپر ایف آئی آریں درج کی، مختلف جیلوں میں، سرگودا، ڈی جی خان، ملتان، مظفر گڑھ، ایک فیک کیسز بنائے۔ تو ان مافیا کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو باقی جو ہے نا وقت آئے گا، دیکھا جائے گا، کل کا اللہ کو پتہ ہے، کل کی ہم کوئی بات نہیں کر سکتے۔ باقی میڈیا ہے، یہ باتیں ہوتی رہتی ہے، میڈیا کی اپنی میڈیا آزاد ہے، بس کبھی کیا چل گیا، کبھی کیا چل گیا۔ ہم بھی کبھی ان چیزوں کی چھوٹی موٹی باتوں کی اہمیت ہی نہیں تھی، نہ ہی ان کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ بارہ ابھی ہم الحمدللہ اس ملک کی بہتری کے لیے، ایک صحیح جمہوریت کے لیے، کہ عمران خان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ سر، یہ جس طرح سے ڈی جی خان یا ساؤتھ پنجاب کے مختلف، پورا ساؤتھ پنجاب ڈوبا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سرکی صوبہ ہوتا تو کیا ان کے ساتھ یہ ظلم نہ ہوتا؟ دیکھو جی، سرے کی صوبہ ضرورت ہے، دنیا پہ صوبے بنے ہیں۔ پنجاب کی 12 کروڑ آبادی ہے۔ آج میں نہیں کہہ رہا، بلکہ میں 2008 میں گیا، میں پہلا شخص تھا جس میں آواز اٹھائی۔ پھر چلتے چلتے میں نے 2016 میں باقاعدہ طور پہ آئینی صوبے کا، سریکی صوبے کا قومی اسمبلی میں بل دیا۔ بدقسمتی کہ سریکی وسیب کے جتنے بغیرت سردار، نواب، جگیردار، بڈیرے، تخت لاہور کے کنجر
दल्ले बैठे थे, जो अंग्रेज़ के दल्ले थे। मैं इसलिए मैं गाली देता हूँ कि मैं पाकिस्तानी और फिर मैं सराइकी वसेब का एक अदना सा एक मज़दूर सा आदमी हूँ। मैंने जब वहाँ बिल पेश किया तो किसी बेगैरत ने इस सराइकी खिते के जो MNA बैठे थे मेरा साथ नहीं दिया। ये मैं यकीनन खोल के बात करता हूँ, और ये साथ देते तो सुबह सुबह ना बना तो खूनी इनकलाब आएगा। जो हशर हुआ है बलूचिस्तान का, जो हशर हुआ है फाटा खैबर पख्तूनख्वा का, देखो दुनिया में इंसाफ हुआ है, दुनिया में सुनिए सूबे बने हैं और वसाइल आपके लिए मसाइल कम हुए हैं। तो सराइकी एक खिता तकरीबन 5 करोड़ आबादी है और आपने सराइकी खिते को महरूम रखा हुआ है। हर ब्यूरोक्रेट, DC, कमिश्नर, सेक्रेटरी लाहौर से आते हैं, खिलाड़ी लाहौर से आ रहे हैं। क्या वो माँ के पेट से आते हैं? वहाँ देखें जितने साइंसदान हैं वहाँ से आ रहे हैं। फिर पिंडी और हम जेलम जाएँ, हम गुजरात से आगे जाएँ इस्लामाबाद, जहाँ ब्रिगेडियर, जनरल, कर्नल, वो मखसूस इलाका आर्मी चीफ वहाँ से बनते हैं। और माशाल्लाह हमारे जितने कोर कमांडर जनरल हैं वो एक मखसूस इलाके से हैं। तो सराइकी खिते की ये महरूमियाँ हैं और हमें हक़ दिया जाता, हमें तालीम दी जाती, हमें सियत दी जाती। हमारे जो स्कूल हैं वो जानवरों की वो वहाँ एक समझो कि उनकी पनाह गाह बने हुए हैं। और सरदारों वडेरों की अपनी जो हरामी औलाद है वो अमेरिका, जर्मनी, इस्लामाबाद में पढ़ते हैं। यहाँ वो जुल्म करते हैं, क्योंकि ठीक है वो तख्त लाहौर को हम गालियाँ देते हैं, मगर इस खिते के जो सरदार, नवाब, वडेरे, जगीरदार जो बेगैरत थे, इन्होंने भी कोई इस खिते की आवाज़ नहीं उठाई। तो ये वक्त की ज़रूरत है कि अगर सराइकी सूबा न बना, खूनी इनकलाब आएगा, लोग निकलेंगे अपने हकूक़ के लिए। सराइकी खिते के नौजवान जब डिग्रियाँ लेते हैं और मजदूरी करके देखे, मेहनतें करके, बेचारे जानवर पाल के वहाँ अपने उनके अपने बेचारों के हाथ सियाह होते हैं और उसके बावजूद उनको नौकरियाँ नहीं मिलती, तो उनके आंखों में पानी के बजाय खून आता है। तो जब आप इतना जुल्म करेंगे फिर दहशतगर्दी होगी, कत्ल व गारत होगी। अब सराइकी खिते में डकैतियाँ, चोरियाँ, क्राइम रेट बढ़ गया। तो 90% जो क्राइम रेट बढ़ा है, डकैतियाँ, चोरी हो रही हैं, तो वो गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग हैं जिनको नौकरियाँ नहीं मिलती, रोज़गार नहीं मिलता। जो पढ़ लिख के मज़दूरियाँ करके वो बेचारे हैं, उनको लिए रोज़गार नहीं है। तो अगर थर्मल है, वहाँ पे पार्कों हैं, वो भी बाहर के लोग भरती हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादती। अब देखो सराइकी खिते में पार्को है, एक एशिया का दूसरा बड़ा कारखाना तेल साफ़ करने का। मुजफ्फरनगर में 3 थर्मल पावर हैं और मैं सिर्फ मेरे दौर में 2008 में अल्हम्दुलिल्लाह 270 सीटें थी जो खाली थी, वो मैंने जो है ना मकामी लोगों को दी। जब ये थर्मल पावर नया चालू हुआ, मुस्तफ़ा खार यहाँ वज़ीर था, उसने सारे लोग बाहर के भर्ती किए। मैं किसी से तासुब नहीं रखता, मगर सराइकी खिते में पावर हाउस लगे, पार्कों बने और नौकरी बाहर को मिले, ये तो ज़्यादती है और हमारा हक बनता है। तो ये इसलिए मैंने कहा और सुबह ज़रूरी है, सुबह ना बना तो इसको खूनी इनकलाब। मगर सराइकियों में दम खम नहीं है, हमारे सराइकी बुज़दिल है, हमारे सराइकी चोरों को सपोर्ट करते हैं, सरदारों नवाबों को सपोर्ट करते हैं। अगर सराइकी खिते में हमारे सराइकी गरीब तबके में गैरत होती, थोड़ा सा इनको अपनी लाशें, अपने दुख तकलीफ़ें गम होते, तो ये बेगैरत सरदारों नवाबों, इन जगीरदारों को वोट न देते, इन बेगैरतों को वोट न देते। तो मैं सराइकी खितों को जगा रहा हूँ। लोग डरे होते हैं, थाने से डरते हैं, कचहरी से डरते हैं, चोर डाकू से डरते हैं। तो मैंने मुजफ्फरगढ़ में आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत की है। मैं खुद आम आदमी हूँ, गरीब आदमी, एक बैलदार का बेटा हूँ, मेरे पास वसाइल नहीं है। तो मैंने खौफ तोड़ा, मैंने जुल्म तोड़ा। 92 FIR मेरे ऊपर दर्ज हुई हैं। तो मैंने हर जुल्म, हर बर्बरियत के ख़िलाफ़ हर फोरम पे आवाज़ उठाई है। पहला मैं सराइकी खिते का एमएन था जो तख्त इस्लामाबाद के फ़िरौनों के सामने खड़ा था। उस सिलसिले में मुझे जेलों में डाला गया। अल्लाह करे कि सराइकी खिते का नौजवान, खुदा के देखो जहाँ सरदार खड़ा है, जिस पार्टी में नवाब खड़ा है, मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताऊँ, वो दुश्मन है खिते का। उनके ख़ानदान है, कोई पीपल्स पार्टी में, कोई तरीके इंसाफ में, कोई खड़ा है अपना नून लीग में खड़ा है। तो इन्होंने अपनी अपनी जगह बनाई है। तो जब मैंने हमेशा कहा कि अगर आप पार्टी लीडर से मोहब्बत रखो, मगर ये देखो कि इन पार्टी में कोई गरीब है, कोई मजदूर है, कोई खिते के लिए मुखलस है, उसको वोट दो। अगर सरदार और नवाब वडेरा खड़ा है, जगीरदार खड़ा है, जिस जमात में भी खड़ा है, तो वो बदमाश है, उसको शिकस्त दो। क्योंकि वो सिर्फ जमातों का सहारा लेके वो फिर वही थाना, वही पटवारी। आप देखें 75 साल हो गए पाकिस्तान को, 14 अगस्त है 2022 में हम बैठे हैं। तो सराइकियों की वही लाशें हैं, फ्लड हमें तबाह करके जाते हैं। 5 नदी, 6 दरिया यहाँ प्यासे होते हैं, फिर फ्लड आते हैं, हमें तबाह करते हैं। लाशें हमारी नहीं मिली, घर हमारे तबाह हो गए, खेत हमारे तबाह हो गए, फसलें हमारी उजड़ गईं। हर तरह का जो जुल्म है, मगर हम जुल्म भी सहते हैं, लाशें भी उठाते हैं, अपना और नौकरियाँ भी नहीं मिलती, फिर भी हम इन बेगैरतों, सरदारों, नवाबों का साथ देते हैं ना। हम खुद मुजरिम हैं, हम खुद जालिम हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि जो कौम अपनी हालत खुद नहीं बदल सकती, मैं नहीं। हमें पता है कि ये सरदार, नवाब, वडेरे, ये जो अंग्रेज़ के पिट्ठू थे, अब तख्त लाहौर के पिट्ठू हैं। हमारी
صحت کے دشمن ہیں, ہماری تعلیم کے دشمن ہیں, ہمارے روزگار کے دشمن ہیں, ہمارے امن کے دشمن ہیں, اور پھر بھی ہم ان کنجروں کو ووٹ دیتے ہیں. تو میں کیا کروں؟ میں تو بول رہا ہوں, میں تو چلا رہا ہوں, میں تو چیخ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ گالیاں دیتا ہے, کیوں نہ گالیاں دوں جب ہمارے خطے کی محرومیاں اور یہ ایم پی ایم این اے وہاں دلالی کریں, گونگے اندھے بن کے بیٹھیں, چھٹی دلالی کریں, رسے گیری کریں, بھتے لیں, کمیشن کھائیں, پٹواریوں سے بھتہ لیں, لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کریں, کرپٹ ایس ایچ او لگا کے بھتے لیں. اب آپ دیکھ لو کہ ابھی بھی مظفر گڑھ کا جو ڈی پی او لگا ہے وہ ایک پروموٹی کو لگا ہے اور اس نے آ کے بھتے خوری شروع کر دی ہے. اور یہ اس لیے ایک سیاسی بنیاد پہ اس ڈی پی او کو لگوایا, سیاسی بنیاد پہ ایس ایچ او لگ رہے ہیں اور ان کا انتقام ہے جی مخالفین کو جیلوں میں ڈالو. اور یہی ہے, اور یہی انگریز بے غیرت کے دور میں ہوتا رہا, اور یہی بے غیرت تھے ان سرداروں نوابوں کے بزرگ تھے جو انگریز کی دلے گیری کر کے زمینیں نہیں جدا دیں. آج یہ پھر اسی پہ 75 سال میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہے. پاکستان کوئی آزاد نہیں ہوا. کون کہتا ہے آزاد ہوا؟ میں نہیں کہتا کہ انگریز کا وہی نظام ہے, انگریز کے وہی دلے موجود ہیں. 75 سال پہلے ہم لاشیں اٹھا رہے تھے, غریب مزدور لڑ رہا تھا انڈین سامراج سے, ہندو سے لڑ رہا تھا, سکھ سے لڑ رہا تھا, انگریز سے لڑ رہا تھا. آج پھر ہم انگریز کے دلالوں سے لڑ رہے ہیں. وہی انگریز کے کتے بیٹھے ہیں, وہی تھانے کا نظام انگریز کا ہے, وہی ڈی سی انگریز کا ہے, وہی کمشنر انگریز کا ہے, وہی ایس پی انگریز کا ہے. 200 کنال میں ان کے گھر ہیں, 200 کنال میں ڈی سی کمشنر کے آفس ہیں. کام کوئی نہیں ہو رہا. تو کون سی آزادی ہوئی ہے؟ ایسا ہم حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں تاکہ اس ملک کا غریب آزاد ہو, مزدور آزاد ہو, انصاف ان کو ملے. ہماری کوئی عدلی آزاد نہیں ہے, وہاں لوگ گھر کے کپڑے بیچ کے انصاف مانگتے ہیں. ہماری سپریم کورٹ میں کوئی انصاف نہیں ہے. ہائی کورٹس ہیں, سول کورٹ جائیں, جوڈیشری میں جائیں, سیشن کورٹ جائیں, وہاں پیسہ ہے. وکیل پیسہ لے رہے ہیں, جج پیسے لے رہے ہیں, اور ریڈر پیسے لے رہے ہیں. کون ہے یہ؟ کون سی آزادی ہے اس ملک میں؟ ہمیں تو, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, یقیناً مجھے تو حیرت ہوتی ہے. پھر میں پہلا غریب آدمی ہوں جو میں اسلام آباد کو دیکھا. وہاں اسلام آباد میں کوئی فیصلہ, اسلام آباد پاکستان اور اسلام دشمن فیصلے ہوئے ہیں. ان اسمبلیوں نے ڈاکو لٹیرے 98% چور کرپٹ بد کردار بیٹھے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو بیٹھے ہیں. جو جنرل آتے ہیں ان کو کتے طرح استعمال کرتا ہے, اور یہ ان کے کتے بن کے جنرلوں کے وہ اپنے وہ کیونکہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, وہی ان کو الیکشن میں جتواتے ہیں. تو وہ آ کے یہاں کو لوگوں کو لوٹ مار کرتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھو جی ہر فورم پہ, میں پاکستانی ہوں, میرا وطن, میری جان حاضر اس ملک کے لیے, میرا جینا مرنا یہ ہے. میرا تو گھر یہاں دیہات میں ہے, ایک کمرہ ہے میرا یہاں, یہ دفتر میرا کرائے کا دفتر ہے. تو میں پاکستان کے لیے کھڑا ہوں. جو پاکستان کا دشمن ہے, جو پاکستان کا غدار ہے, ہم اس کو بے نقاب کریں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. سر, عمران خان کی حکومت نے جس طرح سے جنوبی پنجاب سیکٹریٹ دیا تھا, آپ اس کے کام سے مطمئن نہیں ہیں؟ اگر عمران خان کی حکومت آئندہ آتی ہے, آپ ان کے اتحادی بھی ہیں, تو آپ سرائیکی صوبہ لینے کے لیے کوشش کریں گے؟ دیکھو جی بات ہے کہ ایک چیز تو ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ آغاز تو ہو گیا نا. اگر عمران خان کی حکومت نے جنوبی پنجاب ایک سیکٹریٹ کی بنیاد رکھ دی ہے, اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے کامیابی دے, اور اللہ آگے اسمبلی میں بھی 2-3 اکثریت اور انشاءاللہ ملے گی عمران خان کو, تو میں یہ بل پیش کروں گا. اور میرا پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی عمران خان سرائیکی خطے کی محرومیت جانتا, خود وہ سرائیکی خطے سے ہے, میاں والی سے ہے, ہم اس کو سرائیکی ہے وہ خود بھی, اور میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کو اکثریت ملے, اور اس پہ جو ہے نا ہم سرائیکی صوبہ بنائیں گے. اور شروعات انہوں جو دیکھو نا جو بھی ہو, وہاں میں اس کو سیاسی بھیڑ نہ چڑھائیں. ایک بنیاد بن گئی ملتان میں, جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کی آغاز ہو گئی, اور آگے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ ہمیں فتح دیتا ہے. میں پورے یقین سے کہتا ہوں سرائیکی خطے کو, پوری قوم کو, کہ اللہ نے مجھے کامیابی تو انشاءاللہ آنے والا الیکشن اور سرائیکی خطے کے لیے, ملک کے لیے, اور سب سے بڑی خوشخبری ہو کہ سرائیکی خطے کے لیے ایک انقلاب ہوگا, مکمل آئینی بااختیار سرائیکی صوبہ ہوگا, اور جس کا دارالخلافہ ملتان ہوگا. یہ بھاولپور والا ڈرامہ اور فلاں والا ڈرامہ ایک سازش ہے, اور اس میں یہ صرف بھاولپور کا نام لے کے اب لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. کوئی نہیں, بھاولپور کی عوام بھی سمجھدار ہے. رحیم یار خان ہے, بھاول نگر ہے, اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن ہے, ملتان ڈویژن ہے, اور ڈیرہ ڈی آئی خان جو خیبر پختونخوا جو ماضی میں بھی یہ سلے کا وہ سرائیکی خطہ ہے ٹانک تک. تو انشاءاللہ تعالی یہ صوبہ بنے گا, اور یہ تحریک اس کو انشاءاللہ ایک عملی اور خوبصورت ہماری, دیکھو جی ہماری جدوجہد پرامن ہے. ہم خدا نخواستہ ہم کسی کے بچوں کو قتل نہیں کرانا چاہتے. میں خود فرنٹ پہ کھڑا ہوتا ہوں. ہماری ایک پرامن طریقہ ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی اور قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے, اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے, ہم ایک تاریخی جو ہے نا ہم اس کو تحریک چلائیں گے, اور ہم سرائیکی صوبہ بنوائیں گے. اور سرائیکی صوبہ پاکستان ہے, پاکستان کی بہتری کے لیے اگر سرائیکی کو حقوق ملیں گے, پاکستان مضبوط ہوگا, وفاق مضبوط ہوگا, اور انصاف ہوگا. سر, ہمیشہ آپ نے جرنیلوں کے خلاف بیان بازی کی ہے. آپ نے اسلام آباد میں ایک بہت بڑی کانفرنس بھی کی تھی, لیکن پچھلے دنوں جو لیفٹیننٹ جنرل سرفراز ان کا جو ہیلی کاپٹر گرا ہے تو اس میں تو آپ آرمی کی اور بہت بڑی آواز بن گئے, جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. اچھی بات ہے. دیکھو جی یہ ہمارے جو جناب جنرل سرفراز علی صاحب جو ماشاءاللہ کور کمانڈر صدرن کوئٹہ, اور اس کے ساتھ دوسرے جنرل امجد حنیف صاحب تھے, بریگیڈیئر خالد صاحب سے, دو ہمارے میجر تھے, اس کے ساتھ ایک نوجوان نائک
تھا یہ 6 جو ہمارے افواج پاکستان کے بہت بڑے ذمہ دار لوگ تھے جنہوں نے وطن عزیز کے لیے ایک قربانی دی ہے. یہ حادثہ ہے, یہ قدرتی حادثہ ہے. اس کو اگر ہم رنگ دیں, اس کو سیاسی رنگ دیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کیا ہماری فوج اتنی کمزور ہے یا ہمارے اتنا کہ ہمارے ہاں علاقے میں کوئی ڈرون کر دے اور ہم خاموش بیٹھ رہے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دیکھو قدرتی حادثہ ہوا ہے اور وہ جنرل سرفراز علی خان صاحب اور ان کے ساتھی وہ کن کے لیے وہ بیچارے جو آفت آئی تھی, ایک مصیبت آئی تھی, فلڈ بلوچستان میں تباہ کاریاں تھیں, تو وہ جنرل صاحب گئے اور یہ آپ دیکھیں اتنا سخت موسم تھا اور یہ حادثہ ہوا. دنیا میں حادثے ہوتے ہیں, دیکھو جی یہ قدرتی ہے. امریکہ جیسا ملک, فرانس جو بڑے بڑے جہاز بنا رہے, جہاز گر جاتے ہیں, یہ قدرتی حادثہ ہوا ہے. اور ان ہمارے افیسر نے وطن کے لیے جان دی ہے, وہ شہید ہیں, تو ان کو دشمن کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم یہ رنگ دیں نہیں جی یہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا, یہ یقیناً میں سوال ہی نہیں پیدا. اور جو لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں وہ کسی دشمن کو خوش کر رہے ہیں. یہ میرے ایک ایمان کا حصہ ہے. میری اپنی فوج کے لیے, وطن کے لیے تن من دھن جان حاضر ہے. ہمیں اپنی افواج پہ فخر ہے. ہماری فوج دنیا کی بہادر فوج ہے. ہمیں شہداء پہ فخر ہے. اور ہمارے جو سرحدوں پہ نوجوان کھڑے ہیں, فوجی ہیں, نوجوان ہیں, ہمارے رینجر کے نوجوان, ایف سی کے نوجوان ہیں, جو ہمارے پولیس کے بھی نوجوان جو صحیح ڈیوٹی ادا کریں, ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. بلکہ 22 کروڑ عوام سلام پیش کرتی ہے. ہماری فوج کے خلاف ایک انٹرنیشنل سازش ہے, امریکہ کی, اسرائیل کی, خاص کر انڈین کی اور غیر ملکی. دیکھو جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ کسی نہ کسی کو استعمال کرتے ہیں. میں کہتا ہوں سب سے بڑی سازش فوج کے خلاف نواز شریف نے کی, آصف زرداری نے کی. ہاں میں جو ہمارے ماشاءاللہ جو کچھ لوگ جو جنرل ہیں, جو میں کبھی میں نے جنرل باجوہ صاحب کا بھی نام لیا, اپنا ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں جو سیاست کرتے ہیں, ہم ان کے اوپر میں ضرور بات کرتا ہوں اور میں نام لے کے بات کرتا ہوں. اس میں افواج علیحدہ ہے. اگر کوئی ہمارا آرمی چیف کسی وہ سیاست کرے اور پھر کسی چور کو سپورٹ کرے, جیسے جنرل باجوہ صاحب نے نواز شریف کو ابھی سپورٹ کی, آصف زرداری اور شہباز شریف جیسے چور کو یہ لے آئے, کلیئر لے آئے, اور میں نے کھل کے بات کی ہے. باقی میں کہا جی یہ فوج کا بیانیہ جو فوج کا اس کو علیحدہ رکھیں. یہ کم از کم دیکھو ماضی میں بھی ہماری جو جرنیل ہیں ایسے کرتے آئے ہیں. پھر کئی جرنیل ہیں جیسے ایوب خان صاحب آئے, یحییٰ خان آئے, جنرل ضیاء الحق آئے, مشرف صاحب آئے, یہ سب نے آ کے قبضے کیے اور انہوں نے پھر ان لوگوں نے جب حکومتیں بنائی پھر ان چوروں کو سپورٹ کیا. ابھی بھی جو ہے نا جنرل باجوہ صاحب سے میں نے کھل کے گلہ کیا ہے, میں پاکستانی ہوں اور میرے ملک کے لیے جو بھی کوئی مسئلہ ہو کہ شہباز شریف جب یہ چور تھے, جو قومی مجرم تھے, نواز شریف نے مودی کو بلایا, مودی ہمارا غدار ہے, مودی کشمیریوں کو دشمن ہے, انڈیا میں اس نے مسلمانوں پہ ظلم کرائے اور پوری دنیا مودی پہ لعنت کر رہی ہے. پھر وہ نواز شریف کی نواسی کی شادی میں آتا ہے, جندال جو ہے وہ کاروبار, پھر نواز شریف جو ہے نا قومی راز فوج کے راز دیتا ہے. تو پھر اس کے بھائی شہباز شریف کو جو چور ہے اس کو جنرل باجوہ صاحب نے سپورٹ کیا, تھرو سپریم کورٹ کے سپورٹ کیا, اس کو قوم مسلط کیا. تو میں اس پہ بولا ہوں, آج بھی بولا ہوں, کل بھی بولوں گا. اور یہ میری جو بھی میں کہتا ہوں کہ میں اگر میرے ملک کے اوپر اور میرے ملک کے خلاف کوئی بھی ایسا قدم ہوگا تو میں اس کو جو بطور سپہ سالار وہ فوج کے لیے میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. کم از کم جو وہ سیاست کر رہا ہے, جو اس نے شہباز شریف چور کو سپورٹ کیا ہے, ایک غلط حکومت کو رات کی تاریکی میں 22 کروڑ عوام پہ مسلط پہ, صرف میں نہیں 22 کروڑ عوام نے شہباز شریف کو مسترد کیا جنہوں نے اتنی بڑی مہنگائی کی ہے, تو میں ایسے کیوں سپورٹ کروں. وہ میں نے کھل کے بات کی, آج بھی میں قائم ہوں. میری پاکستان عوامی راج پارٹی کا کھلا موقف ہے اور میں نے یہ ہمیشہ بات کیا. اس پہ میں جنرل باجوہ صاحب کو کہتا ہوں کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے شہباز شریف کو اس چوروں کو سپورٹ کر کے, ایک 22 کروڑ عوام پہ مسلط کر کے. میں نے پہلے بھی کہا تھا میں کہ یہ معافی مانگیں اور اس جو یہ نالائق ناجائز اور امپورٹڈ حکومت ہے اس کو واپس کریں. باقی لوگ دبے باتیں کرتے, دبے بات نہیں کرتی, کیونکہ فوج کا معاملہ بھی نہیں ہے. اور اس کو باقی میں ہمیشہ آپ کو میں نے کہا ہے کہ میں اللہ خدا نہ خواستہ میرے وطن پہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے میں دشمن کے مقابلہ کروں گا. یہاں کوئی سردار نواب نہیں کھڑا ہوگا, نہ ان کے بچے کھڑے ہوں گے. یہ جو منچلی جو برگر فیملی ہیں یا تو غریب طبقہ کھڑا ہوتا ہے. تو میں اس کی کلیئر وضاحت کرتا جاؤں. یہ جو ہے نا یہ باقی یہ جو پراپیگنڈے ہوتے ہیں افواج کے خلاف اور باتیں ہم نے ان کی ہمیشہ کھل کے مذمت کی ہے. افواج پاکستان 12 ہمیں بڑی خوشی ہے. ہماری فوج ایک دنیا کی بہادر فوج ہے اور بہت کامیاب, اور ہم ایک اسلامی ایٹمی طاقت ہے. کسی کی جرت ہی نہیں ہے. ہاں جہاں کوئی ہمارا ماشاءاللہ جنرل باجوہ صاحب کی طرح کوئی ہمارا معزز جنرل وہ سیاست کرے گا تو ہم اس کو ضرور کہیں گے آپ سیاست نہ کریں, آپ صحیح لوگوں کو کم از کم سپورٹ کریں اور ان چوروں کا ساتھ نہ دیں. سر جس طرح سے پورے ملک میں 75واں یوم آزادی منایا جا رہا ہے, اس طرح سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ لوگوں میں وہ جذبہ نہیں ہے جس طرح سے ملک کے حالات بنے ہیں, وفاق اور پنجاب لڑنے کے در پہ ہیں. تو کیا آپ لوگوں کو پیغام دینا چاہیں گے؟ جذبہ ہے الحمدللہ, کوئی ایسی بات نہیں ہے.
ہر پاکستانی کا یہ وطن ہے اور ہم ہر پاکستانی اس ملک کا دفاع کرے گا. ہمارا مزدور، ہمارا کسان اور ہمارا جو ہے نا چاہے وہ بزنس مین ہے، صنعت کار ہے، تاجر ہے، ہمارا ذمہ دار ہے، الحمدللہ سب اس پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے فضل سے وطن کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارا یہ اس کا دفاع کریں گے اور پاکستان انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا. وجہ ہے کہ غربت ہے. جو غریب آدمی بیچارہ اپنے اس لیے مہنگائی ہے. یہ اس جیسے جو بدقسمتی سے جو شہباز شریف جیسے جو کرپٹ ہے. اب دیکھیں اب ڈالر 212-13 پہ ہے. مہنگائی ویسے کہ ویسی کھڑی ہے. جس غریب کے گھر 200 روپے یا 150 روپے بجلی کا بل آتا تھا اس کے گھر 10,000 روپے آئے. اب تیل کی قیمتیں کہاں پہنچے. تو غریب بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے وہ سڑکوں پہ کم نظر آتا ہے. جو کرائے کی موٹر سائیکل بھی لیتا تو اس کے پاس 1 لیٹر کے پیسے نہیں ہیں. تو اگر جیسے دیکھو نا ماضی میں جتنا جشن تھا وہ دیکھو آتا ہمیشہ جشن غریب مناتا ہے. یہ تو بڑی بڑی گاڑیوں میں آئیں گے، سیریں کریں گے، بڑے ہوٹلوں پہ کھانا کھائیں گے. تو اب غریب کے پاس پیسہ نہیں ہے ورنہ اس کو وطن کے ساتھ محبت بھی ہے، جذبہ بھی ہے. صرف پیسہ نہیں ہے. وہ بیچارہ اب اتنا جشن نہیں منا سکتا، جھنڈے نہیں خرید سکتا. وہ بجلی کے بل میں روٹی روزی کے چکر میں پڑے. اس کے گھر 5 بچے ہیں، 10 بچے ہیں. غریبوں کے تو بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں نا. بڑے لوگ تو 2 ایک بچے پیدا کرتے ہیں، کوئی کرتے بھی نہیں ہیں. تو غریبوں کے بچے بھی یاد ہیں. پھر روٹی روزی کے چکر میں اس لیے کیونکہ دیکھو آج آزادی کیوں نہیں منا رہا غریب، وہ خوشی کیوں نہیں منا رہا. اس کے مجرم کون ہیں؟ ہمارے حکمران ہیں نا. یہی بیٹھے ہیں کہ جب یہ حکمران مہنگائی کریں گے، ظلم کریں گے تو غریب بیچارہ غریب. آپ دیکھیں نا، آپ جشن آزادی کی بات کرتے ہیں، عید آئی ہے اس کے پر روٹی کے پیسے نہیں تھے. 3 چھٹیاں آ گئی. اس کی تازی مزدوری تھی، دیہاڑی تھی. وہ دیہاڑی نہیں لگانے گیا اسی دن وہ بیچارہ بھوکا بیٹھا تھا. وہ بیچارہ لوگوں کے دروازے کو دیکھ رہا تھا. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہر کام جو ہے نا دیکھو پاکستان ایک غیرت مند دھرتی ہے، اچھے لوگ ہیں اور مخلص لوگ ہیں. یہی طبقہ تھا جنہوں نے 1947 سے پہلے ایک بہت بڑی طویل لڑائی لڑی. کس کے ساتھ؟ ہندو سامراج کے خلاف، انگریز کی بے غیرتی کے خلاف، سکھوں کے خلاف لڑے. اور انہوں نے ایک عظیم وطن پاکستان کی آزادی اور لاکھوں ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوانوں نے خون دیا. اور یہ ملک خالصتاً ریاست مدینہ کے بعد یہ پاکستان خالصتاً اسلام پہ قائم ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے پہ. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ ہمیں پیارا وطن دیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک میں عام آدمی آئے، غریب کوئی حکمران بنے جو عوام میں سے آئے اور وہ پاکستان کو آگے لے کے جا سکتے. اس لیے میں نے پاکستان عوامی راج پارٹی کی بنیاد رکھی ہے، سرے کی وسیب سے رکھی ہے. جہاں محرومیاں ہیں، جہاں مسائل ہیں، یا تنگی ہے، یا تھانہ کلچر ہے، یا لوگ بولتے نہیں حق کے لیے، تو ہم پہلا قطرہ بنے ہیں. اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے آئیں گے اور ہم پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالیں گے. بس پیغام ہے کہ میں پوری پاکستانی قوم کو آج ماشاءاللہ ہمارا جو 75 سالہ آج تقریب ہے، آج 14 اگست اور 2022 میں ہم بیٹھے ہیں. میں پوری اپنی قوم کو آزادی مبارک پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ ایک حقیقی آزادی کے لیے آپ تیار ہو جائیں، اچھے فیصلے کریں، صحیح لوگوں کو لے کر آئیں. اور اپنے آپ میں سے میں خاص کر اپنے مزدور طبقے کو کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا پاور ہے اس ملک کی، آپ مایوس نہ ہو. انشاءاللہ جو ہے نا امیدی جو ہے نا امیدی کفر ہے. ہمیں اللہ پہ یقین ہے. آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ سے توبہ کریں، استغفار پڑھیں اور نفلیں پڑھیں. ہم جب توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حکمران دے گا، صحیح حکمران دے گا تاکہ پاکستان اس گھمیر حالات سے نکل سکے. مہنگائی، بے روزگاری، قتل و غارت، ناانصافی سے انشاءاللہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ہمارے حوصلے جواں ہیں اور انشاءاللہ پاکستان قیامت تک قائم رہے گا. ہم اس وطن کی دفاع کے لیے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اور یہ ہمارے اوپر قومی ایمانی ذمہ داری بنتی ہے. تو ناظرین، ہمارے ساتھ چیئرمین پاکستان عوامی راج پارٹی جناب جمشید احمد خان دستی صاحب موجود تھے. ہم نے ان سے آپ کی ملاقات کروائی. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.